سامعین، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ آج کی یہ مجلس پاک ایصال ثواب کے تعلق سے منعقد کی گئی ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ کسی کا رشتہ دار، کسی کا احباب، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کی ماں اس دنیا سے انتقال کر جائے تو اس کے پیچھے ایصال ثواب کرنے والا ہونا چاہیے، اور جب وہ ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کو قبر میں راحت اور سکون پہنچتا ہے۔ اور ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں ایصال ثواب کی غرض سے، تاکہ ہم کچھ پڑھ کر کچھ خراج عقیدت اس کی روح کو پیش کریں جس کی یہاں برسی کا پروگرام رکھا گیا، تاکہ اس کی قبر میں راحت اور سکون پہنچے۔ اگر عذاب ہو رہا ہو تو اللہ رب العزت فضل فرمائے، اس عذاب کو دور فرما کر جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے۔ یہی دعا کرتے رب قدیر اس کی مغفرت فرمائے، اگر مغفرت فرماتی ہے تو اس کو درجوں میں بلندیاں عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی کس لیے عطا کی۔ جب تک کہ مین مقرر آئے اس سے پہلے میں کچھ گفتگو عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے بندے کو زندگی کس لیے عطا کی، اور اس پر بندے کو سوچنا ہے کہ انسان میں، دنیا میں انسان تو آئے لیکن انسان بھی دو قسم کے آئے، انسانوں کی بھی دو قسمیں۔ پہلے یہ سوچنا ہے بندے کو اللہ نے زندگی کس لیے عطا کی۔ جب بندہ سوچے گا کہ اللہ نے زندگی کس لیے عطا کی تو اس کو یہی جواب ملے گا کہ بندے کو اللہ رب العزت نے زندگی اس لیے عطا کی کہ وہ دنیا میں آ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرے، دنیا میں رہ کر نیک کام کر کے دنیا سے جائے، تو جانے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اسے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اللہ کی بارگاہ میں مایوس نہ ہونا پڑے، دنیا سے جائے تو ایسے اعمال کر کے جائے۔ زندگی اللہ نے اس لیے نہیں عطا کی کہ اس زندگی کو دنیاوی رنگریزیوں میں گزار کر کے جائے، اللہ نے زندگی اس لیے عطا نہیں کی کہ دنیاوی کھیل کود میں مشغول ہو کر زندگی کو گزار کر چلا جائے، اللہ نے زندگی اس لیے نہیں عطا کی کہ گناہوں میں زندگی کو بسر کر کے دنیا سے چلا جائے، اللہ نے زندگی اس لیے نہیں عطا کی کہ دنیا میں رہ کر وہ کام کرے جو اللہ اور اس کے رسول جس سے ناراض ہو، اس لیے اللہ نے زندگی عطا نہیں کی، بلکہ اللہ نے زندگی اس لیے عطا کی ہے کہ اسی زندگی میں اللہ رب العزت کا بندہ دنیا میں رہ کر نیک اعمال کرے، ایسے اعمال کرے کہ زمین والے بھی اس سے محبت کرے، اور عرش والے اوپر جو فرشتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت کے رحمت کے فرشتے جو زمینوں پر تشریف لاتے ہیں، اور اس کے کندھوں پر جو دونوں فرشتے بیٹھے ہیں، وہ بھی رش کرے کہ یہ بندہ ایک عجیب بندہ ہے، دنیا میں تو آیا ہے لیکن دنیا کو اس نے کچھ نہیں سمجھا، جو کچھ اس نے سمجھا ہے وہ آخرت کو سمجھا ہے، اور دنیا پر چلتا ہے تو کسی دنیا دار کا طریقہ نہیں اپناتا ہے، دنیا میں رہ کر کسی کی سیرت کو اپناتا ہے تو کوئی عام انسان نہیں، تمام نبیوں کا سردار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر اس دنیا سے جا رہا ہے، تو فرشتے بھی اس پہ رش کریں گے، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی رش کریں گے، اور جب اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی تو اس اخلاق اور اس کردار، اس سیرت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ بندے کو اس طرح زندگی گزار کے جانا چاہیے دنیا سے، ایسے نہیں گزار کے جانا چاہیے غفلت و نادانی کا شکار ہو کر۔ آج ہم اپنے کردار، اپنے اخلاق اوپر غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں، اور زندگی گزارنا کس طرح چاہیے۔ کیا ہمیں بزرگوں سے یہی سبق ملا؟ کیا بزرگوں سے ہمیں یہی درس ملا؟ کیا ہمارے آبا و اجداد نے یہی ہمیں سکھایا کہ دنیا میں رہ کر گناہ کر کے زندگی کو گزار کے جانا؟ کیا یہی سبق دیا کہ اللہ رب العزت کو فراموش کر کے دنیا سے جانا؟ کیا ہمارے بزرگوں نے یہی سبق دیا کہ اللہ رب العزت کے ولی جو دنیا میں زندگی گزار کر جائے تو اس کے آئیڈیل کو زندگی گزارنا چاہیے، لیکن اس کے خلاف گزارنے کا بزرگوں نے حکم نہیں دیا، لیکن آج ہم اس کے خلاف اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، مصطفیٰ کے حکموں کو ٹال رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو ٹال رہے ہیں، مصطفیٰ کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے، اس کا ہمیں خیال بھی نہیں رہتا۔ اگر ہمیں صرف خیال رہتا ہے تو دنیا دار کا خیال رہتا ہے۔ آج اگر ہم سے کوئی ہمارا بھائی ناراض ہو جائے تو ہمیں بہت فکر ہوتی ہے، بہت ٹینشن کرتے ہیں کہ کاش میرا بھائی ناراض ہو گیا، اب میرے گھر پر کوئی پروگرام ہوگا، میرا بھائی نہیں آئے گا نا تو مجھے خراب لگے گا۔ اے بندے ذرا سوچ تو صحیح، تو بھائی کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، جس رب نے تجھے زندگی عطا کی، جس رب نے تجھے کھانے کے لیے کپڑے عطا کیے، جس رب نے تجھے زندگی کی
کی ساری نعمتیں عطا کی، اگر تو اسی رب کی یاد میں یہ سوچے، اس رب کو یاد کر کے سوچے کہ اگر وہ رب ناراض ہو گیا تو میرا حشر کیا ہوگا۔ اگر بندے کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میرا رب کبھی مجھ سے ناراض نہ ہو، تو اس کی ہر زندگی کا ہر لمحہ، ہر وقت، ہر ایک منٹ قیمتی ہوگا۔ وہ اگر اپنے وقت کو گزارے گا تو دنیا کی رنگریزیوں میں نہیں گزارے گا، اگر گزارے گا تو اللہ کی عبادت میں گزارے گا۔ اور یہ جملہ بھی بجانا ہوگا کہ اگر میں کہوں کہ دنیا میں رہ کر بندہ اللہ کی عبادت کر کے جائے، اللہ کو راضی کر کے جائے، تو دنیا والے تو اسے اچھا کہیں گے، لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے تو فرشتوں کے سوال کرنے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت یوں کہیں گے، یہ دنیا میں تو تھا لیکن میرا اس طرح عاشق تھا، اس طرح دنیا میں اس نے زندگی کو گزارا، میری سنتوں کے مطابق زندگی کو گزارا۔ تو اے فرشتوں، تم اس سے پہلے سوال مت کرنا، بعد میں اس سے سوال کرنا، پہلے مجھ سے پوچھو تم یہ کون ہے۔ تو محمد مصطفیٰ سب سے پہلے اس کو، اپنے غلام کو، اپنے عاشق کو سینے سے لگائیں گے، اے فرشتوں اسے چھیڑو نہیں، یہ میرا دیوانہ ہے، دنیا میں رہ کر اس نے دنیاوی طریقے کے مطابق زندگی کو نہیں گزارا، میرے طریقے کے مطابق زندگی کو گزارا۔ ایسا دنیا میں رہ کر بندے کو کردار اپنانا چاہیے، ایسے اخلاق دنیا میں رہ کر بندے کو اپنانا چاہیے۔ لیکن آج ہم اسی احکاموں کو چھوڑ کر، اللہ کے حکموں کو توڑ کر، ہم اپنی زندگی کو دنیا کے رنگریزیوں میں گزار رہے ہیں۔ ذرا سوچ تو صحیح بندے، جانا تو تجھے ایک دن آخر ہے، ہم کو بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے، کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ میں زندگی میں امر ہوں۔ جو اللہ کے بندے دنیا میں ہیں، اللہ نے بھیجا تو ان کو جانا بھی ہے، اور جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرنی بھی ضروری ہے۔ اور جب ہم جانے سے پہلے جانے کی تیاری کریں گے نا، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ آج دنیا بھی ایک دستور ہے کہ کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے نا، تو جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے نا۔ اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں دوست سب، اگر کسی کو کوئی کہہ دے کہ بھائی تم کو فلاں احمد آباد جانا ہے یا فلاں مور بھی جانا ہے، تو تم کام کاج کی غرض سے تم تیاری کر کے جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ جاؤ گے نا۔ ہر ایک انسان، میں بھی ہوں نا، میں بھی تیار، مجھے بھی گھر جانا ہے یہاں سے، تو میں بھی گھر جانے کی تیاری کروں گا، کپڑے دھوؤں گا پریس کر کے، پھر ساتھ میں لے کر پھر گھر جاؤں گا نا۔ مجھے جانا ہے، جانا تو مجھے فکس ہو گیا، بھائی آج گھر جانا ہے، تو میں جانے سے پہلے جانے کی تیاری کروں گا نہیں کروں گا؟ آپ کو اگر احمد آباد جانا ہے تو جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرو گے نہیں کرو گے؟ جس طرح دنیاوی کاموں کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے دنیاوی تیاری کرتے ہیں، تو اسی طرح یقینی ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف جانا ہے، قبر میں جانا ہے، تو جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرنی ہوگی۔ اور جانے کی تیاری ہے کیا؟ ذرا آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ جانے کی تیاری یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت کر کے جاؤ، دنیا میں رہ کر نیک اعمال کر کے جاؤ، جو اللہ نے آنکھیں دی ہے انہیں آنکھوں سے قرآن کی تلاوت کر کے جاؤ، ایک ہاتھ دیے ہیں تو انہیں ہاتھوں سے صدقہ و خیرات کر کے جاؤ۔ اگر اللہ نے پاؤں جیسی بڑی دولت عطا کی ہے، جس کے پاؤں نہیں ہے اس کو پاؤں کی حقیقت پوچھو کہ پاؤں کتنی بڑی چیز ہو جائے، جو ہے نا گھوڑی کے بل چلتا ہے، لنگڑا چلتا ہے، اس سے جا کے پوچھو پاؤں کی قیمت کیا ہے۔ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دونوں پاؤں صحیح سلامت عطا کیے۔ اس پاؤں کا حق ہے کہ اسی پاؤں سے چل کر ہم اللہ کی بارگاہ کی طرف جائیں، اور بارگاہ میں جانے کے بعد سجدہ ریز ہو تو وہ ہم سمجھ لو ہماری زندگی میں تیاری کر رہے ہیں آخرت کی طرف جانے کی۔ آج ہم نے اسی پاؤں سے چل کر دنیاوی کام تو کرتے ہیں، ہم اگر کسی کو نماز کے لیے کہہ دینا تو کہتے ہیں ہم تھک گئے، لیکن جب کام پہ جاتا ہے تو نہیں تھکتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو عذر پیش کرتا ہے کہ میں تھک گیا، حالانکہ یہ تیری تھکاوٹ تجھے ابھی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب قبر میں جائے گا تو قبر تمہارا حال کیا کرے گی؟ جو دنیاوی رنگریزیوں میں اپنی زندگی کو گزار کر جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کو قبر اس طرح دبائے گی، اس طرح دبائے گی کہ ایک پسلی دوسری پسلی کے ساتھ مل جائے گی، اور دوسری پسلی ایک پسلی کے ساتھ مل جائے گی۔ ذرا بندے سوچ تو صحیح، کیا تجھے اس عذاب سے ڈر نہیں لگتا کہ جب قبر تجھے دونوں طرف سے دبائے گی اس وقت تیرا حال کیا ہوگا؟ اگر تو اس عذاب سے
कहर से तू बचना चाहता है तो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की बारगाह में आकर सजदा रेस हो जा। जो तूने जिंदगी में गुनाह किए उस गुनाह से तौबा कर ले और अब की बारगाह में अर्ज कर, मौला मैंने पूरी जिंदगी तेरे नाफरमानियों में गुजारी, मौला आज दिन तक जो मेरे दिन गुजर गए मैंने गुनाहों में गुजारे। मेरे पांव चलते थे तो गुनाह की तरफ चलते थे, हाथ चलते थे तो गुनाह की तरफ चलते थे, अगर नजरें उठती थी तो गुनाह की तरफ उठती थी। लेकिन अल्लाह अब मैं तेरी बारगाह में सच्ची और पक्की तौबा करता हूँ, मेरे तमाम पिछले गुनाहों को माफ फरमा दे। यकीनन मेरा रब गफूर रहीम है, वो बख्शने वाला है। अगर तुम सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे तमाम पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। लेकिन कोई मांगने वाला होना चाहिए अल्लाह की बारगाह में। आज हम सबको याद करते हैं लेकिन उस रब को भूल जाते हैं। जरा सोचने का मकाम है, क्या उस रब को अगर तुझे दुनियादार कोई चीज दे दे तो उसको नहीं भूलता? तो जिस रब ने तुझे दुनिया की सारी दौलतें अता की, दुनिया की सारी नेमतें तुझे दी, दुनिया की तुझे बोलना सिखाया, हालांकि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे बोलने की ताकत नहीं देता तो तू बोल भी नहीं सकता था। ये रब का करम है कि नहीं? रब का करम वाला है, करम है। अगर हम इस करम का सिर्फ बोलने का अगर शुक्र अदा करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। बाकी नेमत तो सब अपनी जगह पर कि अल्लाह ने जुबान अता की और इस जुबान से हम बोलते हैं, लोगों से गुफ्तगू करते हैं। जिसको अल्लाह ने बोलने की कुव्वत और ताकत नहीं अता की, गूंगे हैं, उनसे जाके पूछो बोलने की कीमत क्या होती है। बोलने की कीमत उससे पूछना जो बोलना नहीं जानता, वो इशारों से बातें करता है, तो उसको अफसोस होता है जब किसी को बोलते हुए देखता है ना, तो अल्लाह की बारगाह में रोता होगा दिल में कि मौला तूने इसको जुबान तो अता की, जुबान से बोलता है, तूने मुझे भी जुबान अता की लेकिन तूने मुझे बोलने की ताकत अता नहीं।